بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسلم خولانی ایک مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا وہاں مجلس سجی ہوئی، سوچا کہ ذکر کی مجلس ہے، جا کر ادب سے بیٹھ گئے، لیکن انہیں یہ جان کر سخت مایوسی ہوئی کہ وہاں بیٹھے لوگ تو دنیا داری کی گفتگو میں مشغول ہیں۔ انہوں نے آہ بھر کر کہا، سبحان اللہ، لوگو تم جانتے ہو کہ میری اور تمہاری مثال کیا ہے؟ یوں سمجھو جیسے ایک آدمی ہے جو موسلا دھار بارش میں پھنس گیا ہے، بچنے کے لیے وہ ادھر ادھر پناہ گاہ تلاش کرتا ہے۔ اسے ایک بڑا دروازہ کھلا نظر آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر اس گھر میں داخل ہو گیا تو بارش کی مار سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ بے تابی سے گھر میں داخل ہوتا ہے، مگر وہاں دیکھتا ہے کہ اس گھر میں تو کوئی چھت ہی نہیں۔ مجھے دیکھو، بڑے شوق سے تمہارے پاس آ کر بیٹھا تھا، اس امید سے کہ تم لوگوں کے پاس خیر کی دولت ہوگی، ذکر کے چشمے رواں ہوں گے، لیکن تم سب تو دنیا دار نکلے۔ جس طرح مسجدوں کے بارے میں تصور ہے کہ وہاں جو جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہونے جاتا ہے، اور وہاں جو مجلس ہوتی ہے وہ دینی مجلس ہوتی ہے، اسی طرح دینی جماعتوں کے بارے میں بھی توقع کی جاتی ہے کہ یہ جماعتیں دین کی خاطر وجود میں آئیں۔ جو بھی ان میں شامل ہوا ہے وہ دینداری کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہی شامل ہوا ہے۔ یہ جماعتیں جو کچھ بھی کرتی ہیں رضا الہی ان کا مقصود ہوتا ہے۔ ان جماعتوں میں انتخابات بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مناصب اور عہدے بھی اللہ کی رضا کے لیے سنبھالے جاتے ہیں، مہمات بھی اللہ کے لیے منائی جاتی ہیں، اور تقریریں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ دینی جماعتوں کے ہر فرد کو اس سلسلے میں نہایت حساس ہونا چاہیے۔ اسے ہر آن اپنی گفتگو اور اپنی جستجو کی جانچ کرتے رہنا چاہیے کہ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اور دل میں پلنے والی ہر خواہش کا تعلق اللہ کی خوشنودی سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بڑی امیدوں کے ساتھ کسی دینی جماعت سے قریب ہو جائے اور پھر دیکھے کہ یہاں تو دنیا داروں والی رساکشی ہے، دنیا داروں والی اٹھا پٹخ ہے، کوئی منصب کی آس لگائے بیٹھا ہے اور کوئی عہدے سے جون کی طرح چمٹا ہوا ہے۔ انتخابات کے دوران اخلاقی قدریں پامال کی جا رہی ہیں، جماعت کے اندر گروپ ہیں اور ہر گروپ دوسرے گروپ کو نیچا دکھانے کے لیے کوشاں ہے۔ دینی جماعتوں کا مقصد تو دین کو اونچا اٹھانا ہوتا ہے، مگر یہاں تو دینی جماعت دوسری دینی جماعتوں کو نیچے گرانے کے فراق میں ہے، اور یہ سب دیکھ کر اسے افسوس ہو کہ وہ تیز بارش سے بچنے کے لیے بغیر چھت کے مکان میں آ گیا ہے۔